وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 281 میں سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 3 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. کلمت یسبح میں با پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر با کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف البا ہے تو یہ 2 با ہے، با ساکن اور با متحرک. حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت للہ کیونکہ حرف اللام کے نیچے زیر ہے تو لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کا حکم ہے ترقیق، تو ہم حرف اللام کو پتلی آواز میں پڑھیں گے. للہ. کلمت السماوات میں سین کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تشدید ہے. میم پہ کھڑا زبر ہے اور واو پہ بھی کھڑا زبر ہے تو یہ دونوں مد الف ہے. ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الارض میں حرف را پہ جزم ہے. یہاں را کا حکم ہے تفخیم تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کے جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الملکی میں میم پہ زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے اور کاف کے نیچے بھی زیر ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو ظاہر کریں گے اور اسے برابر سے ادا کریں گے. کلمت القدوس میں قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. دال پہ تشدید ہے تو ہم یہ حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے. کلمت العزیز میں عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والی حصے سے ہے. کلمت الحکیم میں حرف الحا کو ہم حلق کے درمیان والی حصے سے پڑھیں گے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کلمت ہوا میں ہا پہ پیش ہے اور واو پہ زبر ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت الذی میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو پڑھنا ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت بعثہ میں با پہ عین پہ ثا پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے. کلمت الامیین میں میم پہ تشدید ہے اور یا پہ بھی تشدید ہے تو ہم یہ دونوں حرف کو 2 حرف کے برابر پڑھیں گے اور تشدید کو ظاہر کریں گے. یا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہاں مد یا ہے، ہمیں مد یا کو ظاہر کرنا ہے. کلمت رسولن میں را پہ زبر ہے تو ہم حرف را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے. آخری میں لام پہ تنوین زبر ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت منہم. میم حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو میم میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. رسولا منہم. کلمت یتلو میں تا ساکن ہے، لہذا ہم حرف تا کو ہمزے سے پڑھیں گے. ہمز کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے یتلو.
کلمت آیاتہ میں الف پہ کھڑا زبر ہے اور یا پہ بھی کھڑا زبر ہے، تو یہ دونوں مد الف ہے، ہم یہ دونوں مد کو برابر سے ادا کریں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، یہاں حکم ہے مد صلہ صغرا، تو ہم اپنی آواز دو مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آیاتہ ویزکیہم، کلمت یزکیہم میں کاف پہ تشدید ہے، تو ہم یہ حرف کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت یعلمہم میں میم پہ، ہا پہ اور میم پہ تینوں پہ پیش ہے، تو ہمیں یہ تینوں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کلمت الحکمہ میں کاف ساکن ہے، کیونکہ کاف بھی حروف الہمز میں سے ہے، تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے والحکمہ۔ کلمت وَإِن کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف الکاف آتا ہے کلمت کانو، کاف حروف الاخفاء میں سے ہے، اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ وَإِن كَانُوا، کلمت من کے آخری میں نون ساکن ہے، پھر حرف القاف ہے کلمت قبلو، قاف حروف الاخفاء میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے، کیونکہ غنہ میں اگلے والے حرف کا حکم لیتے ہیں تفخیم میں اور ترقیق میں، اور قاف حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں ادا کریں گے۔ من قبلو، کلمت قبلو میں با پہ جزم ہے، تو ہمیں با کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم یہ حرف کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے قابلو۔ کلمت ضلال میں حرف الضاد کو موٹی آواز میں پڑھیں گے، آخری میں لام کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت مبین، یہاں حکم ہے ادغام بغنہ، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے ضلال مبین۔ کلمت مبین کے آخری میں نون کے نیچے تنوین زیر ہے، اگر ہم یہ کلمہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھے تو حرف الواو کلمت وآخرین حروف الادغام بغنہ میں سے ہے، تو ہم یہ حکم کو غنہ اور تشدید کے ساتھ ادا کریں گے مبین وآخرین، اور ہم کلمت مبین پہ رکے تو نون پہ جزم سے رکیں گے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ کلمت وآخرین میں حرف الخاء کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے، خاء حروف التفخیم میں سے ہے، تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے، یہاں را کا حکم ہے ترقیق، تو ہمیں حرف را کو پتلی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت لما میں میم پہ تشدید ہے، تو ہم حرف المیم کو دو حرف کے برابر پڑھیں گے۔ کلمت یلحقو میں لام ساکن ہے، تو ہمیں لام کو ظاہر کرنا ہے، حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت وہوا میں واو پہ زبر ہے، ہا پہ پیش ہے، پھر واو پہ زبر ہے، تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے۔ کلمت العزیزوں میں زے پہ پیش ہے، تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ جو بادشاہ حقیقی ہے
پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھتے اور ان کو پاک کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور ان میں سے اور لوگوں کی طرف بھی ان کو بھیجا ہے جو ابھی مسلمانوں سے نہیں ملے، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔